بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ. انسان کے سامنے کوئی ہائی آئیڈیل نہیں اگر ہوتا، کوئی اعلیٰ نصب العین اور آدرش نہیں ہے، تو وہ پستی کی طرف پھر اس کی دلچسپی کیا ہوگی؟ کچھ چغلیاں کھاتا پھر رہا ہے، کسی کو تانے دے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، پھر اس کی شخصیت کے اندر یہ پستی آ جائے گی. وہی جس پستی کو دیکھ کر ایک حساس انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان میں خیر کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو گویا کہ گندگی کی ایک پوٹ ہے. کسی سے پوچھ لیجئے، کوئی کہے گا سیکس، اور سیکس اتنا کہ باپ اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سیکس ہے. ماں اگر بیٹے کے جسم پر کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرے تو اس کو بھی سیکس ہے. یہاں تک پہنچ گئی. تو یہ کہ انسان کے اندر کوئی اعلیٰ جذبہ، کوئی اعلیٰ فکر ہے ہی نہیں. کسی کوئی بتائے ہمیں. انسان تو میرا حیوان ہے، گندگی کی پوٹ ہے. کوئی شخص جو ہے بڑا اونچا واز کہہ رہا ہے اور کوئی زیر لب مسکرا رہا ہوگا کہ یہ واز جو فرما رہے ہیں اپنا روب گاٹھنا چاہ رہے ہیں. کوئی ان کی اور کوئی غرض ہوگی، وہ شاید کوئی نذرانہ ملنا ہو انہیں جس کے لیے واز فرما رہے ہیں. واز تو بڑا عمدہ ہے، لیکن انسان جانتا ہے کہ بڑے گھٹیا انسان کے بالعموم جو موٹیوز ہیں انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں، جس سے کہ فطرت سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. اسی لیے وہ 4 قسمیں کھائی تھیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا محمد انسان نہیں تھے؟ کیا موسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا نوح انسان نہیں تھے؟ انسانی عظمت کے اوپر اتنی بڑی بڑی گواہیاں موجود ہیں. لیکن جب پستی پر آتا ہے تو واقعہ ہے کہ اس سے پست کوئی نہیں. پھر اسفل سافلین. جتنا کینہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے، جتنی شہوت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے سور میں نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں جو ہیں، نقالی جتنی انسان کرتا ہے اتنا آپ کسی بندر میں نہیں دیکھیں گے نقالی کرتے ہوئے. اور جتنا یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر خونخواری پیدا ہو جاتی ہے، بھیڑیوں کو مار دے جاتا ہے انسان. جو کچھ ہوتا ہے جب نیشنلزم کا بھوت سوار ہوتا ہے سر پر، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر بلموں میں اور نیزوں کے اندر کون پروتے رہے؟ انسان پروتے رہے. سن 47 میں پروئے گئے کہ نہیں؟ وہ انسان تھے، بھیڑیے سے زیادہ. کوئی بھیڑیا ایسا کام نہیں کرے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب چنتا رہتا ہے لوگوں کے اور تانے دیتا رہتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ. جس کی ساری سعی و جہد اسی میں رہی، مال کمایا اور اسے گنتا رہا. اب میرے ایسٹس اتنے ہو گئے، آج کی بیلنس شیٹ اس سال کی جو ہے اس میں یہ اضافے ہو گئے. یحسب ان مالہ اخلدہ. کچھ گمان یہ کرتا ہے شاید کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. ظاہر بات ہے آدمی جانتا ہے مجھے مرنا ہے، لیکن اسی مال کو صرف کر کے وہ کوئی ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا نام زندہ رہے. پیرامڈز کیوں بنائے گئے؟ کام اینڈ سیلف پوزیسڈ اسٹل اینڈ ریزولوٹ. دی پیرامڈز، یہ اہرام مصر اتنے اونچے اونچے، ہزارہا انسان اس پہ لگے رہے ہوں گے تب یہ بنے ہوں گے. کتنی بڑی بڑی چٹانیں، کتنے لوگ ان کے نیچے دب کر مرے ہوں گے. Pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. تو مال سے انسان نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے. کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. یہ جھونک دیا جائے گا حطمہ میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. اور تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. وہ آگ ہے سلگائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اوپر بھڑکے گی. اب یہ آگ کون سی ہوگی؟ ایک تو ہمارے زمانے میں ایک صاحب تھے، اگرچہ وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے، انگریزوں کی فوج میں رہے تھے تو کچھ انہوں نے چیزیں پڑھی تھی. وہ اس حطمہ کو ایٹم سے تعبیر کرتے ہیں. اور ایٹم کا جو ہوتی ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس سے جو پھیلتی ہے اس کی، چاہے وہ براہ راست آگ نہیں ہوتی، وہ اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہے کہ جو چیر کے انسان کے وجود کو چلا جاتا ہے اندر. یہ چیزیں ہیں. کون کون سی آگیں ہیں آپ سمجھیے. ایک آگ تو وہ ہے لکڑی سے ہم نے جلائی ہے، وہ جلاتی ہے تو اس کو جلاتی ہے. ایک آگ وہ ہے جو انفرا ریڈ ریز ہے، الٹرا وائلٹ ریز ہے، یہ کوئی اور ریز ہے. یہ کھال کو کچھ نہیں کہتی، اندر جا کے آپ جسم کے جس حصے کو چاہتے ہیں اسے حرارت پہنچاتی ہے. وہ آگ جو ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، دلوں پر جا کر وہ روشن ہوگی. انہا علیہم موصدہ. پھر وہ ان پر بند کر دی جائے گی تاکہ ساری حرارت انہی کے اوپر رہے. فی عمد ممددہ. بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔